السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین کرام، دنیا کے اندر مال کی جو حرص ہے وہ انسان کے اندر فطری ہے۔ مال کو بڑھانا اور بڑھاتے چلے جانا، یہ انسان اس کی فطرت لے کر پیدا ہوا ہے۔ اب یہ ایک امتحان کے طور پہ ہے کہ انسان اس کو کتنا اور کس طرح سے استعمال کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ کا یہ فرمان ہم تک پہنچایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ انسان کرتا رہتا ہے میرا مال ہے، میرا مال ہے، میرا، حالانکہ اس کا حقیقت میں مال تین طرح کا ہے، جو اس نے کھا لیا اور جو اس نے پہن لیا اور تیسرا جو اس نے اللہ کے راستے میں آخرت کے لیے صدقہ کر دیا۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ مال نہ کمائیں یا آپ مال خرچ نہ کریں، اس میں یہ ہے کہ آپ کو صرف یہ لگن ہو کہ میں اس کو جوڑتا چلا جاؤں، اپنے پاس رکھتا چلا جاؤں، حالانکہ وہ بندے کے پاس رہتا بھی نہیں۔ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ مال کس کا ہوتا ہے؟ وہ جب اس نے خود نہیں کھایا، اس نے خود نہیں اس کو پہنا، اس نے خود اللہ کے راستے میں نہیں دیا، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو مال وہی انسان کو حاصل کرنا چاہیے کہ جو اس کے لیے فتنے کا باعث نہ بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن، اللہ فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، یعنی کہ مال اور اولاد تب فتنہ بنتے ہیں۔ حالانکہ یہ دنیا کی خوبصورتیاں ہیں مال اور اولاد، تو یہ فتنہ تب بنتے ہیں، آزمائش تب بنتے ہیں جب انسان غلط ڈگر کو استعمال کرتا ہے اس کے لیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان صرف اس کی شہوت لیے گھومتا رہے، اپنے اوپر اچھا کھائے نہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اوپر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نعمت دے تو اس نعمت کا مظہر ہمارے اوپر ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ پتہ چلنی چاہیے کہ یہ نعمت ہمارے پاس ہے۔ انسان نے، اللہ نے سواری دی ہو اور وہ محض اس وجہ سے کہ میں سواری نکالوں گا تو اس کا کوئی نقصان ہو جائے گا، تو یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ استعمال کریں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دیں، لیکن اس میں فضول خرچی نہ کریں، کیونکہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ شیطان کے بھائیوں والا کام کرتے ہیں، تو اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ انسان صدقہ کرے۔ حدیث کا اصل جو میتھڈ ہے، اس کا اصل جو ہے نا وہ پوائنٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا، وہ یہ ہے کہ جتنا آپ کے استعمال والا ہے اضافی اللہ کے راستے میں دے دیں، اضافی اللہ کے راستے میں دے دیں، اور یقین کریں کہ یہ اس کے اندر اتنا مطلب کہ فائدہ ہے کہ اپنا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ اللہ تعالیٰ روزے کیا فرما رہے ہیں کہ تم خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، اور جب تمہیں موت آئے گی نا تو اللہ تعالیٰ اللہ کے سامنے یہ خواہش کرو گے کہ اللہ ہمیں کچھ دیر کی مہلت دے کہ ہم تیرے راستے میں خرچ کریں اور ہم اچھے لوگوں میں شمار ہو جائیں۔ ہمارے پاس جو موقع ہے اللہ نے جو دیا ہے، اپنے اوپر خرچ کریں، رشتہ داروں پر، اپنے گھر والوں پر، سارے خراجات پورے کریں، اچھا پہنیں، اچھا کھائیں، اچھی جگہ پر رہیں، دوستوں یاروں کے ساتھ سارا جو معاملات کرتے ہیں پھر اس میں سے اللہ کے راستے میں بھی دیجیے۔ مال کو صرف جمع کرتے رہنا، اسی حرص میں رہنا، میرے پاس اتنے لاکھ ہو گئے ہیں، بینک بیلنس یہاں تک پہنچ گیا، میں نے یہ کر لیا، میں نے اب یہاں تک جانا ہے، تو یہ چیز انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ اللہ ہمارے عملوں کی اصلاح فرمائے، ہمیں اچھا بننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی اللہ صالح فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔